جائے، پھر تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، مگر ہم وہ کچھ جو بعد میں ہونے والا ہے ہم اس سے لا علم ہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں، وہ ہمارے علم میں نہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگ غفلت کی چادر تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خالق کے احکامات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز محشر ایک ایسی قوم لائی جائے گی جس کی نیکیاں پہاڑ کی مثل ہوں گی، اور حکم ربی ہوگا کہ لے جاؤ جا کے ان کو جہنم میں پھینک دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے کہ جن کے متعلق اللہ ارشاد فرمائے گا لے جاؤ جا کے جہنم میں پھینک دو؟ کیا وہ بے نمازی ہوں گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بے نمازی نہیں ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتے ہوں گے، اور جب ان کے سامنے دنیا پیش کی جاتی ہوگی وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آج ہم میں سے ہر انسان دنیا کی فکر میں ہے، دنیا کی فکر میں، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، میرا یہ معاملہ سیٹ ہو جائے، جانے سے پہلے پہلے میرا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ مگر یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے یہ بات سننا اور اس بات کو اپنی دل کی تختی پہ بٹھا کے لے جائیں اور اس پہ عمل کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اس انداز میں کرے، اس انداز میں اس کی صبح ہو کہ اس کو دنیا کی فکر ہو، وہ دنیا کی فکر اپنے ذہن و دماغ میں رکھتا ہو، دل میں اپنی دنیا کی فکر اگر وہ بسائے صبح کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات نہیں اس کے متعلق کوئی خیر و برکت کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں چند باتیں لازم کر دیتا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا، اس کی اتنی خواہشات بڑھ جاتی ہیں کہ اس کی خواہشات پھر پوری نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اتنی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں کہ پھر اس کو فارغ وقت نہیں ملتا، اور اس کا فکر و فاقہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو استغنا حاصل نہیں ہوتی۔ ہم میں سے دیکھیں، موجودہ دور میں انسان جتنا جتنا دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، دنیا ہمارے ہاتھوں سے اتنی ہی آگے نکلتی جا رہی ہے، ہم جتنا کوشش کرتے ہیں یہ آگے جا رہی ہے، ہم اس کا اپنی گرفت حاصل نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ یہی ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان مصروف ہے، ہر انسان مصروف ہے، کسی کو کسی کے پاس جانے کا وقت نہیں، کسی کو کسی کے پاس جا کر ملاقات کرنے کا وقت نہیں، اگر کبھی شکوہ کیا جائے آپ آتے نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان یہی جواب دے گا، مصروفیت اتنی ہے کہ وقت ملتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ گئی، ہم جب صبح کرتے ہیں تو اس انداز میں صبح کرتے ہیں کہ ہماری نظر دنیا پہ ہوتی ہے کہ میرے دنیاوی معاملات کیسے چلیں گے۔ پھر خالق کائنات بھی کہتا ہے، میرے بندے، جب تو نے میری ذات پہ توکل کرنا چھوڑ دیا، جب تو نے میری ذات پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، جب تو نے میری ذات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا، اب میں تجھے تیرے حال پہ چھوڑ رہا ہوں۔
پھر ہماری مصروفیات بڑھ رہی ہیں اور پھر ہماری ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو سمجھیں، جو کچھ بھی ہے اپنے رب کی ذات پہ توکل کیجئے۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم نے یہاں تک اپنی زندگی گزار کے پہنچے، اس میں ہمارا کمال نہیں، ہمارے خالق کائنات کا ہم پہ کرم اور اس کا فضل ہے، اور اب بھی اسی کے فضل اور اس کے کرم کے طالب بن کے رہیں، میرا پروردگار اب بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ مگر جب ہم اپنی امیدیں حکمرانوں پہ رکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنا توکل اپنے رب کی ذات پہ کامل رکھیے، اپنا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ کامل رکھیے۔ وہ پروردگار صبح پرندے اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں، گھونسلے سے نکلتے ہیں، بے زبان ہیں، مگر شام کو جب وہ واپس پلٹتے ہیں، میرا پروردگار انہیں بھی رزق عطا فرما دیتا۔ اور دنیا کی حقیقت یہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کے سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنا رفیق سفر بنا لیجیے۔ آپ نے اس کی یہ درخواست قبول کی اور اپنا رفیق سفر بنا لیا۔ سفر شروع ہو گیا۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، کھانا کھولا، شروع کیا۔ ایک روٹی ساتھی نے کھائی، ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نکلے، چلے گئے پانی پینے کے لیے، واپس پلٹے، وہ تیسری روٹی غائب۔ آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا، بتاؤ وہ روٹی تیسری کس کے پاس ہے، کدھر گئی، کہاں ہے؟ رفیق سفر جو بنا ہوا تھا اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے وہ روٹی نہیں لی۔ آپ نے کہا اچھا، چل پڑے آگے۔ راستے میں ہرن دیکھے، ان کو بلایا، بچہ لیا، ذبح کیا، گوشت کھایا، اس کا بھون کے دوبارہ ہڈیاں جمع کر کے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ بچہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ جس میرے رب کریم نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ اس کی عطا کے ساتھ میں نے آپ کو یہ معجزہ دکھایا ہے، اب اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، بتا تیسری روٹی کس نے دی ہے؟ اس نے پھر انکار کر دیا، لا علمی کا اظہار کیا، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نے تو نہیں دی۔ کہا اچھا، چل پڑے آگے۔ راستے میں پانی آتا ہے، پانی کے اوپر سے گزر گئے، ندی کے اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گزر گئے، کوئی نقصان نہ ہوا۔ آپ نے یہ معجزہ دکھانے کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ جس میرے رب نے مجھے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا ہے، اسی کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، بتا وہ روٹی کدھر ہے؟ اس نے پھر انکار کر دیا، کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ آپ نے کہا اچھا، مزید آگے چل پڑے۔ آگے چلتے چلتے جنگل میں جب پہنچے، جا کے مٹی جمع کی۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک اس کو تو سونا بنا دے۔ حکم دیا، اللہ کے حکم سے تو سونا بن جا۔ وہ مٹی جو جمع کی تھی وہ سونا بن گئی۔ 3 حصے کیے گئے، کہا ایک حصہ تو میرا ہے، ایک حصہ میرے اس رفیق سفر کا ہے، اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے یہ روٹی لی ہے۔ جب یہ بات کی، اس وقت وہ آپ کا رفیق سفر بول پڑا، حضور وہ روٹی تو میں نے لی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، روٹی اگر آپ نے لی ہے، آپ دنیا کے طلبگار ہو، دنیا چاہتے ہو، جاؤ، اس سونے سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ سارے کا سارا سونا آپ رکھ لو، اب آپ کا راستہ اور میرا راستہ یہاں سے جدا ہے۔ جب دونوں کا راستہ جدا ہوا، وہ جنگل میں رفیق سفر بیٹھا ہے،
اتنے میں 2 لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، تنہا ہے اور اس کے پاس یہ سونا۔ دونوں نے یہ پروگرام بنایا، منصوبہ تیار کیا، اس کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، سونا حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے آج دنیا کی محبت کی وجہ خون ریزیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، آج بھائی بھائی کا حق غصب کر رہا ہے، کیونکہ میری دنیا بن جائے، میرے لیے میرے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، ہمیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں رہی۔ جب انہوں نے یہ پروگرام طے کیا، وہ کہنے لگا مجھے قتل نہ کرو، لہٰذا یہ کرتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں مل کے تینوں برابر برابر، لیکن بھوک ستا رہی تھی۔ انہوں نے کہا ایک کو ہم بازار بھیجتے ہیں، شہر میں جائے کھانا لے کے آئے۔ ان میں سے ایک دوست گیا شہر میں کھانا لینے کے لیے، راستے میں وہ منصوبہ تیار کرتا ہوا دل میں گیا کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملوا دوں اور جب لے کے واپس پہنچوں یہ دونوں زہر آلودہ کھانا کھائیں اور موقع پہ ہی مر جائیں، وہ سارا سونا لے کے میں چلا جاؤں۔ اس نے یہ منصوبہ تیار کیا، کھانے کے اندر زہر شامل کیا، اور ادھر دوسرے 2 دوستوں نے سوچا جب یہ واپس پلٹے گا ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح یہ سونا جو 3 حصوں میں تقسیم ہونا ہے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ہمیں زیادہ زیادہ مل جائے گا۔ بہرحال جب وہ واپس پہنچا انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا، اور بڑے مزے سے بیٹھ کے وہ زہر ملا ہوا کھانا دونوں جب مل کے کھانے لگے، اب کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ زہر نے اپنا اثر دکھایا کہ دونوں موقع پہ ہی اپنی جان دے بیٹھے۔ سونے کی اینٹ وہاں پڑی ہے اور تینوں بندے کسی نہ کسی بہانے وہاں پہ ہی مر گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ہے وہ دنیا کہ جس دنیا کے پیچھے انسان لگ کے اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہو کر تینوں نے ایک دوسرے کو مار دیا اور وہ دنیا کی یہاں ہی پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دنیا کوئی بری چیز نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تارک دنیا ہو جاؤ، جنگلوں میں چلے جائیں، بالکل نہیں، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو تو اس انداز میں رہو جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اگر کشتی پانی کے اوپر رہے تو تیرتی رہتی ہے، پانی اس کے اندر داخل ہو جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے دنیا میں رہو تو اس انداز سے رہو کہ تمہیں اپنی اخروی زندگی بھی نہ بھولے، اپنے رب کریم کے احکامات بھی نہ بھولیں، اپنے رسول کریم کے ارشادات بھی نہ بھولیں، ان کو بھی مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ جب اس انداز سے زندگی آپ کی گزر جائے گی وہی فلاح والی زندگی ہوگی، وہی بامقصد زندگی ہوگی۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا دار مرتا ہے تو 3 خواہشات لے کر مرتا ہے۔ بولی کتنی؟ 3 خواہشات۔ ایک دنیا دار جب مرتا ہے تو 3 خواہشات اپنے سینے میں لے کے مرتا ہے۔ سب سے پہلی خواہش تو یہی ہوتی ہے ہائے افسوس جتنی دنیا میں نے کمانی تھی کما نہ سکا، موت آ گئی، اب میرے بچوں کا کیا بنے گا، موت آ گئی، میں کما نہ سکا جتنی میں کمانا چاہتا تھا۔ اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے افسوس کمائی تو میں نے تھی کھائے گا کوئی اور تیسری خواہش یہ ہوتی ہے اس وقت افسوس کہ ساری زندگی میں اپنے مالک کو بھولا رہا، اب کون سا منہ لے کر میں قبر میں جاؤں گا، کون سا منہ لے کر میں کل اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا، میرے مالک تو نے مجھے زندگی دی اور میں نے کہاں کہاں پہ گزاری۔ یہ 3 حسرتیں لے کر انسان دنیا سے جاتا۔ اس لیے
تاجدار کائنات کے غلاموں، آج زندگی کی سانسیں ہمارے پاس امانت ہیں، یا ہمارے پاس غنیمت کے طور پر موجود ہیں۔ ان سانسوں میں اپنی اخروی زندگی سنوار لیں، اخروی زندگی سنوار لیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس وقت فرشتے کہتے ہیں اس انسان نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ اور یہی حقیقت ہے، میت رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ یہی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، جناب بڑا اچھا انسان تھا، بہت کچھ کما لیا، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ اس کے برعکس تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ کریم آقا پہلے خبر دے کے چلے گئے کہ اس وقت فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس آنے والے نے آگے کیا بھیجا ہے، اور پیچھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ اللہ پاک بہرحال ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ہمارا رب بھی ہم سے راضی